اور رہی بات اگر وہ روحیں بد ہوں گی تو کیا فرشتے ان کو چھوڑیں گے دنیا میں واپس جانے کے لیے؟ موت کا فرشتہ آنے کے بعد ایک سیکنڈ کی ہم کو مہلت نہیں ملتی تو کیا 15ویں شعبان کو پھر روحیں واپس ریٹرن آنے کا ان کو موقع ملے گا؟ جب انسان کی روحیں ان کے جسموں سے پرواز کر لی جاتی ہے، دو مقامات پر رکھی جاتی ہے، ایک تو علین میں اور دوسرا سجین میں. وہاں سے رکھنے کے بعد اب روح دنیا میں واپس نہیں آتی. جو شعبان ہے، شعبان کے تعلق سے میں آپ سب کو پہلی یہ بات بتا دوں کہ جس طریقے سے آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شعبان پورا مہینہ تو اہمیت کے حامل نہیں ہے، جو ماحول اور معاشرے میں جو سمجھا جاتا ہے وہ بات بتا رہی ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف 15ویں شعبان کی اہمیت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اہمیت نہیں. یاد رکھنا، شعبان میری اور آپ کی رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. رمضان کو مکمل طور پر بہترین طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کے لیے، بہترین طریقے سے رمضان کو گزارنے کے لیے، ذہنی طور پر، روحانی طور پر اور جسمانی طور پر تیار کرانے کے لیے یہ شعبان مجھ کو اور آپ کو دیا گیا. شعبان کی فضیلت کے تعلق سے اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو قرآن میں کوئی ایک بھی آیت ہم کو ایسی نہیں ملتی جس میں شعبان کی کوئی فضیلت بتلائی جا چکی. یعنی پورے قرآن مجید میں شعبان کی فضیلت کے تعلق سے ایک بھی آیت موجود نہیں ہے. ہاں، جب ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے تو ہم شعبان کی فضیلت کے تعلق سے ہم کو کچھ احادیث ملتی ہے. 3 چیزیں میں آپ کے درمیان رکھتی ہوں، اس کے بعد محرم شعبان میں کرنے والے جو کام ہیں انشاءاللہ وہ بتلا کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو مکمل کروں گی. پہلی بات تو یہ کلیئر ہو چکی کہ اس قرآن میں شعبان کے مہینے کے تعلق سے کوئی فضیلت موجود نہیں ہے. شعبان کے تعلق سے 3 احادیث ہم کو ملتی ہے. ایک تو ترمذی کی حدیث ہے جس کی راویہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے شعبان کے کسی اور مہینے میں، رمضان کے علاوہ شعبان میں جتنے روزے رکھتے ہوئے میں نے دیکھے اس نے کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھے. نفلی روزوں کی بات وہ یہاں پر کر رہی ہے. اور اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو داؤد کی ایک حدیث ہم کو ملتی ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو رمضان اور شعبان کے علاوہ پے در پے یہ 2 مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتا ہوا ہم نے آپ کو نہیں دیکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگ اس مہینے کی فضیلت کو نہیں جانتے، جبکہ اس مہینے میں ہمارے نام اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے نزدیک جب میرے اعمال پیش کیے جائے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں. تو یہ 2 فضیلتیں ہم کو ملتی ہے. ایک تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اور دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث میں ہم کو یہ بتلایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں میرے اور آپ کے نام اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہر دن صبح فجر کے بعد، فجر میں اور عصر میں ہمارے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں دن کے اعتبار سے، اور ہفتے کے اعتبار سے پیر اور جمعرات کو ہمارے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں ویکلی. اسی طرح ایئرلی ہمارے نام اعمال شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ اس کی فضیلت کو نہیں جانتے، جبکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری کی ہم کو ایک حدیث ملتی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں شعبان کے مہینے میں اپنے قضا روزوں کو مکمل کر لیا کرتی تھی. یعنی وہ روزے جو رمضان میں حالت حیض کی وجہ سے، ماہواری کی وجہ سے، پیریڈز کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے،
فرض روزے جو ہے، فرض روزے رمضان کے پورے روزے ہم پر فرض ہے. جتنے روزے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں حالت حیض کی وجہ سے، وہ روزے غیر رمضان میں ہم کو مکمل کرنا ہے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معاملہ ہوا کرتا تھا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ شوال کے بجائے شعبان میں، یعنی رمضان آنے سے پہلے شعبان میں وہ اپنے قضا روزوں کو مکمل کر لیا کرتی تھی. اس کے علاوہ ہم کو قرآن اور حدیث میں شعبان کے تعلق سے کوئی اور فضیلت نہیں ملتی سوائے نفلی روزے اور نام اعمال پیش کیے جانے کے علاوہ. ہم کو کوئی اور چیز قرآن اور حدیث کا مکمل مطالعہ کرنے کے بعد ہم کو نہیں ملتی. افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں شعبان کی 15ویں شب کو ایک خاص شب بنا دیا جا چکا، شب برات کے تعلق سے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے تھوڑا سا ذہن کو کھولے، دماغ کا استعمال کریں. جو شب برات کا جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، یہی لفظ پہلی بات کہیں قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے. شب کا معنی یہ فارسی لفظ ہے، اور رات، رات کس کو کہتے ہیں؟ شب برات، برات بیزارگی والی رات، بیزارگی. تو اس کا تو کوئی لفظ ہم کو نہیں ملتا. برات کا ذکر ضرور آیا ہے لیکن شب برات کا ذکر نہیں آیا ہے. برات کا لفظ آیا ہے. مردوں کی عید منائی جاتی ہے 15ویں شعبان کو. الگ الگ طریقے سے پکوان بنائے جاتے ہیں، الگ الگ ڈشز بنائی جاتی ہے، حلوہ پوری بنائی جاتی ہے. اللہ رحم کرے، جب ہم کو قرآن اور حدیث میں ان جن چیزوں کی دلیل نہیں ملتی، ہم وہ چیز کیسے کر سکتے ہیں؟ دنیا کے معاملے میں ہر چیز ہم چیک کر کے لیتے ہیں بار بار کہ کہیں اس کی ایکسپائری ڈیٹ تو نہیں ہو چکی، کہیں یہ غلط چیز تو ہمارے ہاتھ میں نہیں آ گئی. ویسے ہی دین کے معاملے میں ہم کب تک گمراہ رہیں گے؟ کب تک ہم ہمارے عقلوں کا استعمال نہیں کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث واضح ہے، قرآن ہمارے پاس پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے. اس کے باوجود بھی آج ہم ہماری خود کی انا پر کب تک بیٹھے ہوئے رہیں گے؟ صحیح طریقہ آ جانے کے بعد اس کو قبول نہ کرنا یہ جہالت کی نشانی ہے. شب برات 15ویں شعبان کو جاگنا، پکوان بنانا، خاص عبادتیں کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. قرآن اور حدیث کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، تب تک ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیوں منانا ہے یا کیوں نہیں منانا ہے. تو شعبان کے مہینے میں کرنے والے جو کام ہیں وہ صرف نفلی روزے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ہم کو کام نہیں کرنا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مردوں کی جو عید ہوتی ہے، مردے واپس آتے ہیں، ان کے من پسند کے جو کھانے ہیں وہ کھا کر جاتے ہیں. آپ خود اپنے دماغ کا استعمال کیجئے. اگر وہ روح نیک ہوگی، اگر وہ علیین میں رکھی جائے گی، یا اگر وہ شہداء کے درجے پر ہوں گے تو جنت میں گھومے گی اور پھریں گی، تو کیا یہ دنیا کی نعمتوں کے لیے وہ واپس آنا چاہیں گی؟ اور رہی بات اگر وہ روحیں بد ہوں گی تو کیا فرشتے ان کو چھوڑیں گے دنیا میں واپس جانے کے لیے؟ موت کا فرشتہ آنے کے بعد 1 سیکنڈ کی ہم کو مہلت نہیں ملتی، تو کیا 15ویں شعبان کو پھر روحیں واپس ریٹرن آنے کا ان کو موقع ملے گا؟ جب انسان کی روحیں ان کے جسموں سے پرواز کر لی جاتی ہے، 2 مقامات پر رکھی جاتی ہے، ایک تو علیین میں اور دوسرا سجین میں. وہاں سے رکھنے کے بعد اب روح دنیا میں واپس نہیں آتی.